مقام کے رہنے والے تھے لیکن ساتھ والی بستی کے رہنے. اچھا تجھے پروردگار نے کتنے بیٹے عطا کیے؟ اس نے جی اتنے. تجھے؟ اس نے کہا جی مجھے اتنی بیٹی ہیں. جناب اسماعیل نے باتوں میں سے بات نکالی. اس کا بیٹا جوان ہے، اس کی بیٹی جوان ہے. جناب اسماعیل نے مشورہ دیا کہ تمہارا بیٹا جوان ہے، تمہاری بیٹی جوان ہے، ان دونوں کو آپس میں عقد کر لو تاکہ یہ دولت گھر سے باہر جائے نا. پروردگار بھی یہی چاہتا تھا کہ نسل امامت امام حسین سے چلاؤ، لیکن محروم جناب حسن کو بھی نہ رکھوں. اس لیے پروردگار نے امام حسین کو علی زین العابدین بیٹا عطا کیا، جناب حسن کو بیٹی فاطمہ عطا کی. ایک عرش اور فاطمہ کا وہاں پہ نکاح ہوا، ایک زمین پہ علی اور فاطمہ کا عقد ہوا. پروردگار نے جناب زین العابدین اور فاطمہ کا عقد کر کے بیٹا سرکار باقر علوم عطا کر کے پروردگار نے نسل امامت حسین سے اور محروم جناب حسن کو بھی نہیں رکھا. پروردگار نے بیٹا سرکار باقر علوم عطا کر کے نسل امامت حسین سے چلی لیکن محروم سرکار حسن کو بھی نہیں رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سدرہ سے بھی آگے کہیں باقر کا وطن ہے. یہ جہاں پر بھی مرضی سے ٹھہرے وہ شہر عدن ہے. پر دو عصمت کے دریاؤں کا یہ کیسا ملن ہے، ددیال میں شبیر اور نیال حسن ہے. جشن کا ماحول ہے، جشن ہو گیا. جشن نام ہے مسکراہٹ کا. پھر زندگی باقی اور مولا کی سیرت کے اور پہلو پڑھیں گے. ایک پہلو مولا کی سیرت کے، مولا مدینہ میں تشریف فرما تھے اور مولا کے ایک نوکر ہے بڑا ہی پیارا، اور یہ سارا دن نہ آ کے امام کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا. امام لوگوں کو پروردگار کی وحدانیت اور کائنات کے راز کھول کھول کے بتاتے تھے اور یہ بندہ قریب بیٹھ کے سنتا رہتا. اچانک ایک دن اپنے گھر میں جاتا اور بیوی آ کے قریب بیٹھ جاتی. اس نے کہا بندہ خدا تو دیکھ رہے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تو صبح جاتا ہے اور سارا دن ساری رات امام کے پاس رہتا ہے. امام باتیں کرتے رہتے اور تو سنتا رہتا ہے. لیکن کبھی گھر بھی آ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی جا مزدوری کر ان کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ لے کے. اب جب بیوی نے کہا نا کہ بچوں کے لیے کھانے کے لیے رزق کا بھی کوئی اہتمام کر، کبھی مزدوری بھی کر لیا کر. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ رزق کا وعدہ تو پروردگار نے کے لیے ہے، لیکن امام کی زیارت جو ہے اگر نسل پاک ہو تو امام کی زیارت کی جاتی ہے. جس رزق کا فکر تو کرتی ہے وہ تو پروردگار خیر اور رازقین ہے. رزق کا وعدہ تو پروردگار نے کی ہے. یہ بھی مومنت خاموش ہوگی کیونکہ جواب بڑا خوبصورت. اب دوسرے دم جب یہ بندہ جاتا ہے نا امام کی بارگاہ میں تو کیا دیکھتا ہے کہ امام کرسی پر تشریف فرما ہے اور جمع کبیر لوگ نا امام کے قریب اکٹھے. اب جیسے ہی یہ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے نا تو امام اشارہ کرتے کہ ذرا پیچھے کرو اور عبداللہ کو آنے کا راستہ دے. اب لوگ جب تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں اور بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ کون ایسی ہستی ہے کہ جسے حجت خدا اپنا خطبہ رو کے کہہ رہے ہیں کہ اسے آنے کے لیے راستہ دے. اب جب اسے راستہ ملا تو جہاں بغیر روز بیٹھتا تھا امام کے قریب آ کے بیٹھ گیا. امام اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ چاہیے. اس نے کہا جی آپ کی نالین کا صدقہ ہی کھاتے ہیں، اگر کچھ دے دیں تو اچھی بات ہے. امام نے اپنے نوکر کا اشارہ کیا کہ جلدی کر وہ ہو جو ہماری افطاری کے لیے 2 روٹیاں پڑی ہوئی نہ بھولے. نوکر جاتا اور 2 روٹیاں لے کے آتا ہے، اسے دیتے. مولا سے روٹی دیتے ہوئے نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. مولا نے فرمایا عبداللہ یہ روٹیاں ہم تمہیں دے رہے ہیں کھانے کے لیے، اگر تو یہاں بیٹھ کے کھائے نا تو یہ تیرے لیے کافی ہے، اور اگر یہی روٹیاں تو گھر لے جائے نا تو تیری نسلوں کے لیے بھی کافی ہے. نہ معرفت والا تھا، اس نے 2 روٹیاں لی اور جلدی سے وہاں سے اٹھ کے نکل کے تو مدینے کے بازار میں جاتا ہے. اچانک ایک بندے کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی. وہ ہے اللہ کا بندہ، مجھے ذرا گھر جانے کی جلدی ہے، میرے پاس یہ ایک مچھلی ہے، تو بندہ ہے جو مجھے ایک روٹی دے دے اور اس کو بدلے میں مچھلی دے دے کیونکہ مجھے گھر جانے کی جلدی. اب یہ بات اس کے کانوں میں پڑ گئی. یہ کہتا روٹیاں 2 ہیں، کتنے لوگ کھائیں گے؟ اچھا ہے یہ ایک روٹی سے دے دے تو مچھلی لے لیتا ہوں کیونکہ مچھلی بہت بڑی ہے، 2-4 دن بچوں کا لنگر بن جائے گا. ایک روٹی سے دیتا ہے، مچھلی لیتا ہے، چند قدم آگے چل. پھر اس کے کانوں میں آواز آتی ہے کو ہے بندہ مجھے بڑی جلدی ہے، میرے پاس تھوڑا سا نمک بچ گیا ہے، وہ بندہ یہ نمک لے لے اور مجھے اس کے بدلے میں اگر ایک روٹی بھی مل جائے تو میرے لیے کافی. اب اس کے کانوں پہ آواز پڑی روٹی ایک بچ گئی ہے، اچھا ہے کہ مچھلی بھی مل گئی ہے، اس سے نمک لے لیتا ہوں، گھر جاتا ہوں تاکہ بچوں کا لنگر بن جائے. دوسری روٹی اسے دی اور گھر چلا گیا. اب جب یہ گھر جاتا ہے تو بیوی دیکھتی ہے کہ اس کے پاس ایک مچھلی ہے اور نمک ہے. کیا لے کے آیا؟ مسکرایا اور مسکرا کے فرماتا ہے لے کے ظاہری طور پہ تو مچھلی آیا ہوں اور یہ تھوڑا سا نمک ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے ہماری نسلوں کے لیے یہ کافی.
اب وہ عورت ذات تھی وہ سمجھ نہ سکی. اس نے کہا یہ چھوٹی سی مچھلی یہ تھوڑا سا نمک نسلوں کے لیے کیسے کافی. اس نے کہا اس بات کا تو ابھی مجھے بھی پتا نہیں ہے, تم ایک کوشش کرو یہ مچھلی جو ایسے تیار کرو, کھانا تیار کرو, کھانا کھائیں پھر بعد میں سوچیں کہ پیٹ میں کچھ ہو تو اچھی سوچ ذہن میں آتی ہے. اب بیوی جب مچھلی صاف کرنے لگی تو اس نے چھری سے اس کا پیٹ چاک کیا تو چھری کی نوک پہ 2 چمکتے ہوئے موتی برآمد ہوئے. اس کی بیوی اس کی موتیوں کی خوبصورتی دیکھ کے نا مچھلی وہیں رکھ کے دوڑ کے عبداللہ کے پاس آتی. عبداللہ اس مچھلی کے پیٹ سے نا 2 موتی ایسے برآمد ہوئے میں نے اپنی زندگی میں کبھی پہلے نہیں دیکھی. اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ رزق کا وعدہ اس خیر الرازقین نے کیا. لگتا ہے کہ یہ موتی ہمارے رزق کا سبب بنے. تم کھانا تیار کرو, میں یہ موتی لے کے جاتا ہوں, انہیں بازار میں بھیجتا ہوں, کچھ پیسے لے کے آتا. اب جب یہ بندہ 2 موتی لے کے بازار میں آیا نا جوہری کے پاس اور کہا کہ مجھے یہ موتی بیچنے, اس نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ 2 موتی ایک وقت میں لے نہیں سکتا. اس نے کہا اس کی کیا وجہ یہ ہے؟ وہ کہتا ہے یہ وجہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. کبھی یہ عبداللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے, کبھی موتی کو دیکھتا ہے. اس نے کہا میں بیچنے کے لیے موتی نے پیسے مجھے دے. اس نے کہا میں اس لیے موتی اور تیرے چہرے کو بار بار دیکھ رہا ہوں, کہاں تو اور کہاں یہ وہاں کے موتی. اس نے کہا اچھا قیمت, اس نے کہا اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا, تم ایسا کرو یمن چلے جاؤ, وہاں پہ باب الیمن چلے جاؤ اور وہاں دنیا کا سب سے بڑا موتیوں کا کاروبار ہوتا ہے. یہ موتی جو وہاں بیچتے ہو سکتا ہے کوئی ایسا جوہری امیر ہو جو تمہیں اس موتی کی بیش قیمت دے. اب جس بندے نے کبھی زندگی میں 1 روپیہ نہ دیکھا ہو اور اسے اتنی بڑی دولت کی آفر ہو, اس نے کہا میں کہاں یمن جاؤں گا, تو نے جو دینا مجھے دے. اس نے کہا میں تو تمہیں اتنا دے سکتا ہوں, گھر سے بوریاں لے اور جس قدر بھر کے لے جا سکتا ہے لے جائیے, 1 موتی کی قیمت. اب اسے جس قدر دولت اٹھائے گی نا اٹھا کے گھر لیں گے. اب فطرت کا تقاضا ہے, کبھی غریب بندے کو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ مل جائے نا, اسے پتا ہوتا ہے یہ 3 لاکھ, لیکن وہ پھر بھی اسے بار بار گنتا ہے, پر گننے کا لطف لیتا ہے کیونکہ عرصہ دراز کے بعد اسے پیسے مل. بندہ تھا غریب, پیسے مل کے بے حساب. بیوی کو کہا کھانا بھی چھوڑ سب چھوڑ, انہیں پیسوں کو گننا شروع کر, یہ ہے کہ